بیچلر آف سرجری ہے، لیکن بی ڈی ایس میں بیچلر آف ڈینٹل سرجری کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ڈینٹسٹری میں سرجری بہت ہے اور میڈیسن کم ہے. میڈیسن کا کوئی رول یا تعلق نہیں ہے، سرجری کا ہے. دانت کو نکالنا، دانت کو لگانا، ٹوتھ ایکسٹریکشن جو ہے، ٹوتھ ایکسٹریکشن یا ٹوتھ انسرشن، یعنی انسرٹ کرنا. ٹوتھ ایکسٹریکشن مطلب نکالتے ہیں اور دانت کو لگاتے بھی ہیں. تو یہ دونوں کام سرجیکل ہیں، یہ میڈیسن کام نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تھا سرجن سے مراد وہ جو اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سرجن. تو جب بھی ڈینٹل ڈاکٹر ہوگا وہ بنیادی طور پہ ایک سرجن ہوگا، لیکن وہ سرجن نہ تو پتے کی سرجری کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی اور سرجری کر سکتا ہے. وہ صرف دانتوں سے متعلق سرجری کر سکتا ہے، وہ بھی ماؤتھ کے سراؤنڈنگ میں، یعنی منہ کے ارد گرد. جبڑے کی سرجری کر سکتا ہے، جبڑے سے متعلق اس کو معلومات ہوتی ہے، اس کو اوپری نچلا جبڑا جو مینڈیبل کہلاتا ہے اس سے متعلق معلومات ہوتی ہے. اوپری جبڑے 2 حصے ہوتے ہیں، اس سے متعلق معلومات ہوتی ہے. اسے پیلیٹ سے متعلق معلومات ہوتی ہے. یعنی جو اورل کیویٹی ہے، ہمارا جو منہ ہے، منہ کے اندر کی جو اسٹرکچر ہے، اس سے متعلق اسے معلومات ہوتی ہے اور وہی وہ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اسی میں مہارت ہوتی ہے. میڈیسن کم استعمال ہوتی ہے سرجری میں، ڈینٹل سرجری میں میڈیسن کم استعمال ہوتی ہے، سرجری زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈینٹسٹری یا ڈینٹل سرجری. آرتھوڈونٹکس جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینٹل سرجن یا وہ دانتوں کا ڈاکٹر دانتوں سے متعلق کسی بھی قسم کا پروسیجر اختیار کرے گا، کسی بھی قسم کا پروسیجر وہ سرجیکل ہوگا. بہت سے بچوں کے دانت آگے کی طرف ہوتے ہیں، اسے سیدھا کرنے کے لیے یا دانت نکالنے کے لیے، اس کی ان لائن کرنے کے لیے تو بھی جو سرجیکل پروسیجر استعمال کرتے ہیں، وہ بریسز لگاتے ہیں یا وہ ٹائی کرتے ہیں. ایک طریقے سے وہ ایک رسی سی باندھ دیتے ہیں جو ہر دانت کو اندر کی طرف دھکیل کے رکھتی ہے. لہٰذا یہ سارے کام سرجیکل ہیں، اس میں کوئی دوا کا استعمال نہیں، اس میں کوئی دوا نہیں استعمال ہو رہی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پریکٹس اس میں زیادہ کرنی ہے، رٹنے کا کام نہیں ہے. دانت کو ایگزامن کرنا، دانت کو اسکیلنگ کرنا، دانت کے اندر یا قریب جو ہے پلیگ یا وہ ٹار جمع ہوا ہوتا ہے یا ٹارٹر جمع ہوتا ہے، یا جو میل اتنا سخت ہو جاتا ہے وہ جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا. یوں کہہ لیں کہ دانت کی صفائی عموماً کہتے ہیں، تو اس کو بھی سرجیکلی موومنٹ ہوتی ہے. وہ اس کے پاس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، تمام انسٹرومنٹ سرجیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے سیکھنے والوں کو کہ جو ٹیکنیشینز ہیں وہ چھوٹی موٹی جگہ پہ ڈینٹل کا سیٹ اپ لگا لیتے ہیں، ایک چیئر لگا لی اور وہ تھوڑا بہت سیٹ اپ لگا کے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس میں دانتوں میں دواؤں کا رول نہیں ہے، اس لیے اس کو BDS کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دانت 2 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ کو یہ بات تو بتا چکا ہوں کہ ایک بچوں کے دانت ہوتے ہیں جو ملک ٹیتھ کہلاتے ہیں، وہ ایک خاص وقت میں آ کے نکل جاتے ہیں، اور ایک جو ہے پرماننٹ دانت ہوتے ہیں. جو پرماننٹ دانت ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اینیمل چڑھا ہوتا ہے ایک، وہ اتنا سخت اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے نہ ٹوٹتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ ضائع ہوتا ہے. لہذا احتیاط کرنی چاہیے، دانتوں کی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. یعنی کہ ہمیں جو ہے صبح دانت برش کرنے سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانت برش کر کے سوئیں، تاکہ جو ہے اندر جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو. دانتوں میں سب سے بڑی مسائل یہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں دانت کے مسائل کیا ہیں. دانت کے مسائل یہ ہیں کہ جب بھی زیادہ میٹھا کھایا جائے گا، خاص کر بچے، آپ کے پاس بچے آتے ہیں، دانتوں کے لیے بچے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ اس کی والدہ یا اس کے والد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہے. یاد رکھیے گا دانتوں میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا. کوئی بہت سارے لوگ جو ہے ایکسپیریمنٹلی یا ڈیمو کر کے بتاتے ہیں، ڈیمونسٹریٹ کر کے کہ دیکھو سفید کپڑا اس پہ کیڑے نکالنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دانت اگر بچہ بہت زیادہ میٹھا کھا رہا ہے اور میٹھا کھاتے کھاتے سو گیا، یا یاد رکھیے گا کہ آخر بچوں کو یہ کیریز یا کیویٹیز یہ کہلاتی ہیں، کیریز یا کیویٹیز
یا کیریز. یہ کیریز یا کیویٹیز کیوں ہوتی ہیں؟ دانتوں میں سوراخ یا کیڑا لگنا. کیڑا لگنے سے مراد کیا ہے؟ دانت گلنے لگتے ہیں اور دانت جھڑنے لگتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کی جو دانت ہوتے ہیں وہ بہت ہی عارضی سے دانت ہوتے ہیں, بہت نازک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پرماننٹ ٹیتھ. جو دو قسم کے ٹیتھ میں نے بتایا نا, ایک عارضی اور ایک پرماننٹ. جو بچوں کے ہوتے ہیں اسے عموماً ملک ٹیتھ کہتے ہیں. اچھا, بچوں کو کیڑا اس لیے لگتا ہے, یاد رکھیے گا دودھ میں ایک چیز ہوتی ہے لیکٹک ایسڈ. دودھ میں لیکٹک ایسڈ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ جب بچہ دودھ پیتے پیتے لیٹ جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو سونے کے دوران 4-6 گھنٹے کے دوران اس میں کیمیکل چینجز آتی ہیں اور اس میں لیکٹک ایسڈ بنتا ہے جو کہ دانتوں کے لیے زہر قاتل ہے, یعنی کہ دانتوں کے لیے انتہائی نقصان دہ. بچے کو, بڑوں کو ہمیشہ کلی کر کے سونا چاہیے کم از کم, ورنہ دانت برش کر کے سوئیں تو زیادہ اچھا ہے. دانت برش کر کے سونا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صبح اٹھ کے دانتوں کو ہم برش کریں. میٹھا بچے زیادہ کھاتے ہیں, اس لیے بچوں کو ایک تو دودھ زیادہ پیتے ہیں, لیکٹک ایسڈ کی ایک وجہ ہے. میٹھا جو ہے بچے زیادہ کھاتے ہیں. میٹھے کو آپ کم سے کم استعمال کروائیں, اور اگر میٹھا بچہ کھا بھی رہا ہو تو رات کے ٹائم میٹھا نہ کھائے. میٹھا کھانے سے اس کے جو دانتوں کے سراؤنڈنگ میں جو جھریاں ہیں یا جو خلا ہیں اس میں جو ہے میٹھا چاکلیٹ خاص کر وہ اس میں جا کے جم جاتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے, اور اس کے بعد اس میں کیمیکل چینجز ہونے کی وجہ سے اس میں جراثیم لگ جاتے ہیں, اور وہ جراثیم ہوتے ہیں جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا. وہ جراثیم کیویٹیز یا کیریز بنا دیتے ہیں. دانت کے اندر کی طرف اسٹرکچرلی جو دانت ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے بلڈ سپلائی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر نروز بھی ہوتی ہیں. جب دانت کا اوپر کا کراؤن یا ہیڈ آف دانت جب ہٹ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نرو نظر آتی ہیں تو وہ شدید درد کا باعث ہوتی ہیں. اگر دانت میں گڑھا ہو گیا ہو تو بھی مشکل ہوتی ہے. دانت کے ڈاکٹر کا کام میڈیسن سے زیادہ میں بتا چکا ہوں سرجری ہوتی ہے, تو وہ دانتوں کو فلنگ کرتا ہے, اس کے اندر مسالہ بھرتا ہے. اس قسم کا مسالہ جو کہ اس میں ٹھوس جمع ہو جائے اور کوئی چیز اس کے اندر نہ جائے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں, کوئی چیز کھاتے ہیں اور دانت کے اندر گڑھا ہوتا ہے تو گڑھے سے ہوتا ہوا ہمارے نرو میں جا کے پلپ, دانت کے اندر جو پلپ ہوتا ہے, جو گودا ہوتا ہے, اس کے اندر جا کے جب ٹچ کرتا ہے تو شدید درد کا باعث ہوتا ہے. درد کو بچانے کے لیے ہمیں جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں کھانا چاہیے جو اندر جا کے سڑنے لگ جائے, اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر مسالہ وغیرہ بھروا لیں. اگرچہ کہیں دانت میں گڑھا ہو گیا ہو تو مسالہ بھروا کے, بڑا عام سا ڈاکٹر بھی مسالہ بھر دیتا ہے, تو وہ مسالہ بھر کے جو ہے وہ دانتوں کا گزارا کیا جا سکتا ہے. دانت کو بلا وجہ نکالنا, ایکسٹریکشن, ٹوتھ ایکسٹریکشن نہیں کروانا چاہیے. دانتوں کو بلا وجہ نکالنا کا مشورہ ایک ڈینٹل سرجن تو نہیں دے گا, لیکن کوئی بھی دانت والا جو کہ چھوٹا موٹا کلینک کر کے بیٹھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کے دانت میں درد ہے, بار بار اس دانت کو نکلوا لیں. ایک بار نکلا ہوا دانت خود سے دوبارہ نہیں اگتا, دوبارہ نہیں آتا, یہ یاد رکھیے گا. لہذا اسی دانت کو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کرا لیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. آپ بھی بلا وجہ مشورہ کبھی نہیں دیجیے گا کہ دانتوں کو نکلوا لیں یا دانتوں کو ایسا کروا لیں. دانت میں نے بتایا تھا کہ تعداد میں 28 اور 32 ہوتے ہیں. بچوں کے دانت جو ہے وہ ملک ٹیتھ کہلاتے ہیں, اور وہ ایک خاص عمر میں آ کے پورے کے پورے نکل جاتے ہیں, اور نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے پرماننٹ دانت جو ہے وہ آ جاتے ہیں. مولر جو ہے آخر میں آتی ہے, سب سے بڑی, سب سے جو مولر ہیں آخر کی سب سے پیچھے والی, اس لیے انہیں عقب ڈاڑھ یا عقل ڈاڑھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے.